السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں آج سے 266 سال پہلے، یعنی 22 جون، جو 365 دنوں میں سب سے لمبا دن خیال کیا جاتا ہے، اس دن کی۔ دوستو، ایسا کیا ہوا 22 جون کو 266 سال پہلے جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے؟ دوستو، 22 جون کی شام بنگال کے ایک محل میں ایک ملاقات ہو رہی تھی۔ یہ ملاقات محل کے مالک کے ذاتی آرام گاہ میں ہوئی۔ اس ملاقات میں 3 لوگ موجود تھے، ان میں ایک انگریز، ایک محل کا مالک اور ایک اس کا بیٹا۔ دوستو، اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ محل میں موجود محل کا مالک جو تھا وہ کون تھا؟ اس کا بیٹا اس ملاقات میں کیوں شریک تھا؟ اسی سب رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک کہانی رکھیں گے، ایک قصہ رکھیں گے جو تاریخ کے جھروکوں میں آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ دوستو، انگریز بڑی فراوانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی بول سکتا تھا، لہٰذا اس نے محل کے مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کے سر پر اس کا ایک ہاتھ رکھا اور قسم اٹھوائی کہ وہ وہی کرے گا جو انگریز اسے کہیں گے۔ اگر وہ ویسا ہی کرے گا تو انعام میں اسے طاقت اور حکومت دی جائے گی۔ لیکن میٹنگ کے آخر میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی گئی جو انگریز نے مان لی۔ دوستو، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ شرط کیا تھی۔ چونکہ یہ ملاقات کامیاب ہو چکی تھی، اس لیے اگلے ہی دن انگریزوں نے ایک فیصلہ کن لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ جیتنے کا کوئی موقع نہیں تھا، کوئی صورتحال نہیں تھی، کیونکہ انگریز بمشکل 3100 سپاہیوں پر مشتمل تھے، جبکہ ان کے مقابل فوج 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ اور 50,000 بھی دوستو ایسے کہ جن کے پاس اتنی بڑی بڑی توپیں تھیں کہ انہیں سفید رنگ کے بڑے بڑے 50 بیل کھینچ رہے تھے۔ ان بیلوں کو بہار میں صرف اسی مقصد کے لیے ان کی نسل تیار کی جاتی کہ وہ لوہے کی توپیں کھینچ سکیں، اور ہر توپ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھی اسے دھکا دے رہا ہوتا۔ دوستو، اس واقعے سے، اس نظریے سے، اس ایک مہارت سے متاثر ہو کر ایک فلم دی لارڈ آف دی رنگز میں یہ سین فلمایا گیا۔ آپ اس فلم میں یہ سین دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، انگریزوں کو ان بیلوں یا توپوں یا ہاتھیوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک کامیاب ملاقات کر چکے تھے، وہ ایک کامیاب معاہدہ کر چکے تھے، اور ہوا بھی وہی جس کی انہیں امید تھی۔ دوستو، جب اگلے روز لڑائی شروع ہوئی تو 50 میں سے 45,000 فوجی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، اور محض 11 گھنٹے کے اندر بنگال کا پورا صوبہ انگریزوں کی جولی میں جا چکا تھا۔ اور ایسا ان کی جولی میں گیا کہ صرف اگلے 100 سال میں انگریزوں نے بر صغیر سے لے کر برما تک کے علاقے پر اپنا راج قائم کر لیا۔ لیکن دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ اس ملاقات میں انگریز کے سامنے ایک شرط رکھی گئی تھی۔ دوستو، وہ شرط تھی کہ جیتنے کے بعد انگریز ایک مخصوص شخص کی بے حرمتی کریں گے، اور وعدے کے مطابق انہوں نے ایسا کیا۔ دوستو، ایک خاص لاش کو ساری رات جعفر گنج دریا پر پڑا رہنے دیا گیا، اور اگلی صبح اسے ہاتھی پر ڈال کر پورے شہر میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ جان بوجھ کر اس کی ماں کے آمنہ بیگم کے گھر کے سامنے سے بھی گزارا گیا۔ دوستو، یہ جنگ تھی پلاسی کی جنگ، جنگ پلاسی،
اس لڑائی میں مرنے والا شخص تھا بنگال کا نواب سراج الدولہ، اور وہ انگریز جس کے سامنے شرط رکھی گئی تھی اس کا نام تھا ولیم واٹس، اور شرط رکھنے والا بنگال کی فوج کا سربراہ گردار میر جعفر کے نام سے آج بھی تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ دوستو انگریز جیت تو گئے، انہوں نے میر جعفر کو بھی بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ وہ پورے کا پورا بنگال دے دیا۔ وہ ایک کامیاب ملاقات بھی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میر جعفر بھی ذلیل ہو کر مر گیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ انگریز بھی ہندوستان سے واپس چلے گئے، لیکن جس محل میں 22 جون کی شام کو وہ ملاقات ہوئی تھی، آج 266 سال گزرنے کے بعد بھی اس محل کے کھنڈرات اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ وہاں سے گزرنے والا ہر شخص ان کھنڈرات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوستو آج بھی وہ محل نمک حرام ڈیوری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج بھی لوگ اس محل کے مکینوں کو نمک حرام اور غدار کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور دوستو کھنڈر ہو چکے اس محل کا نام اب تک نمک حرام ڈیوری ہی رہے گا۔ وہ دوستو تاریخ ہر انسان کو یاد رکھتی ہے، اس کے اچھے کردار سے، اس کے برے کردار سے۔ تو یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے کس نام سے اس دنیا میں جیوت رہنا ہے۔ ہم نے غداروں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانا ہے یا محبوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانا ہے۔ آج بھی جب عدالتوں میں پکارا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ میر جعفر غدار، لیکن دوسری طرف جب پکارا جاتا ہے تو علامہ اقبال، شاعر مشرق، مفکر پاکستان۔ تو دوستو یہ دنیا، یہ زندگی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ ہر چیز کو ایک زوال ہے، ہر چیز کو ایک عروج ہے۔ تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کریں، جیسے بھی کریں، لیکن ہمارا جب تاریخ میں اگر نام لیا جائے، ہمارا نام جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے سامنے لیا جائے، تو ایک محب وطن کے نام سے جانا جانا چاہیے، ایک نیک شخص کے نام سے جانا چاہیے، ایک شہیدوں کی فہرست میں جانا جانا چاہیے، نہ کہ میر جعفر، میر صادق کے نام جیسا نام پکارا جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اور معلومات پسند آئی تو ہمارے پیج کو لائک کریے، ہمارے چینل کو لائک کریے اور آگے بھی شیئر کریے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔